السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 12 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ نمونے کا حل دیکھیں گے تاکہ اگلی جو تمرین ہے اسے حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، نموذج لبیان نوع الانشاء وصيغته في كل مثال من الامثلة الآتیہ۔ آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال میں انشاء کی قسم اور اس کے صیغے کے بیان کا نمونہ، یعنی نیچے جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں انشاء کی قسم اور اس کے صیغے بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی مثال اور پہلا جملہ ہے، قال ابو تمام، ابو تمام حبیب بن اوس الطائی نے کہا، لا تسقنی ماء الملام فإننی صب قد استعذبت ماء بکائی۔ کہا، تو مجھے ملامت کا پانی مت پلا، کیونکہ میں ایسا جاری پانی ہوں جس نے اپنے رونے کے پانی کو یعنی آنسو کو میٹھا بنا لیا ہے۔ یہ شاعر نے کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح حل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 168 ہے، الجواب کر کے اس نمونے کو حل کیا ہے اور 4 خانے بنائے ہیں۔ پہلے خانے میں رقم المثال ہے، دوسرے خانے میں صیغۃ الانشاء، تیسرے خانے میں نوعہ یعنی نوع الانشاء، اور چوتھے خانے میں طریقتہ، انشاء کا کون سا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ تو یہ 4 خانے بنائے ہیں۔ تو اس پہلی مثال کو اس طریقے سے حل کیا ہے کہ لا تسقنی ماء الملام، یہ انشاء کا صیغہ ہے اور یہ انشاء کی کون سی قسم ہے؟ طلبی ہے، انشاء طلبی ہے، اور طریقہ نہیں ہے، نہیں کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وَمِمَّا يُؤْثَرُ، اور ان باتوں میں سے جو نقل کی جاتی ہیں، یعنی منقولہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیا؟ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما۔ کہا، اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال کے ساتھ دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ اسے کس طریقے سے حل کیا ہے؟ تو احبب حبیبک ہونا ما، یہ انشاء کا صیغہ ہے اور طلبی ہے اور طریقہ امر ہے۔ عسى ان یکون بغیضک یوما ما، یہ انشاء کا صیغہ ہے لیکن غیر طلبی ہے اور طریقہ رجا ہے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هُنَمَّا، یہ انشاء طلبی ہے
اور امر کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عسى ان يكون حبیبک یوما ما، یہ غیر طلبی ہے اور اس میں بھی رجا کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ آئیے تیسری مثال دیکھیں۔ قال ابن الزیات یمدح الفضل ابن سہل، ابن الزیات نے فضل بن سہل کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تو فضل بن سہل یہ مامون رشید کا وزیر تھا اور اپنی بلاغت اور حسن کتابت اور اچھی خصلتوں کے ذریعے سے مشہور تھا، اور ذو الریاستین کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ سرخس میں سن 202 ہجری میں قتل کیا گیا۔ تو ابن الزیات نے اسی فضل بن سہل کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا ناصر الدین اذ رست حبائلہ لانت اکرم من آوا ومن نصرہ، کہا اے دین کے مددگار، جب دین کی رسیاں کمزور پڑ جائیں تو آپ ہی ان لوگوں میں سب سے بڑے سخی ہیں جو پناہ دیتے ہیں اور جو مدد کرتے ہیں۔ تو آپ ہی تمام مددگاروں اور پناہ دینے والوں میں سب سے سخی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یا ناصر الدین یہ انشاء کا صیغہ ہے اور طریقہ کیا ہے؟ ندا ہے، یا حرف ندا ہے، اور یہ انشاء طلبی ہے۔ چوتھی مثال دیکھیں۔ لِأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ، ایک ضرورت کی طلب میں امیہ بن سلط کا یہ شعر ہے۔ کیا کہا؟ اَأَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ، کہا کیا میں اپنی ضرورت بیان کروں یا آپ کی شرم و حیا میرے لیے کافی ہے؟ بے شک آپ کا شیوا، آپ کی عادت ہی شرم و حیا ہے۔ تو اذکر یہ انشاء کا صیغہ ہے اور استفہام کے لیے ہے، اور استفہام یہ انشاء طلبی کی قسموں میں سے ہے، لہذا یہ انشاء طلبی ہے اور طریقہ استفہام ہے۔ نمبر 5، وقال زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ شاعر نے کہا، مشہور شاعر ہے اور صاحب معلقہ ہے، اور اس کے اشعار السبع المعلقات میں کورس میں بھی داخل ہیں، لیکن بدقسمتی سے امسال یہ معلقہ نہیں پڑھا جا سکے گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ تو زہیر بن ابی سلمہ نے کہا، نعم امرؤ حرم لم تعر نائبۃ الا وکان لمرتاع بها وزرا، یہ حرم یہ نام ہے۔ حرم بن سنان کی تعریف میں یہ شعر کہا گیا ہے۔ تو کہا حرم بن سنان کیا ہی بہترین انسان ہے، کیا ہی بہترین شخص ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں نازل ہوتی ہے مگر وہ اس مصیبت سے ڈرنے والے کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ جو بھی اس مصیبت سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو یہ حرم بن سنان اس کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے، یہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تو یہاں پر 5ویں مثال میں نعم امرؤ حرم غیر طلبی ہے اور طریقہ مدح ہے، نعمہ فعل مدح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 6ٹھی مثال، قال امرؤ القیس، امرؤ القیس نے کہا، اجارتنا انا غریبان ہا ہنا وکل غریب للغریب نصیب۔ امرؤ القیس شاعر نے کہا
کہ اے میری پڑوسن، بے شک ہم یہاں پر اجنبی ہیں، بے شک ہم دونوں یہاں پر اجنبی ہیں، اور ہر اجنبی دوسرے اجنبی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نَصِيبٌ، اور ہر اجنبی دوسرے اجنبی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اجارتنا، یہ ندا کے لیے ہے، تو یہ انشاء طلبی ہے اور طریقہ ندا ہے۔ آگے دیکھیں، وقال آخر، اور دوسرے شاعر نے کہا، یا لیت من یمنع المعروف یمنعه حتی یذوق رجال غب ما صنعوا۔ کہا شاعر نے، اے کاش کی وہ لوگ جو بھلائی کو روک لیتے ہیں، جو مال خرچ نہیں کرتے، یمنعه، وہ بھی روک دیے جاتے، انہیں بھی مال نہ دیا جاتا، یہاں تک کہ لوگ اپنے کرتوت کا انجام اور مزہ چکھ لیتے۔ یہ شاعر نے کہا۔ تو یہاں پر یا لیت من یمنع، یہ انشاء کا صیغہ ہے اور طلبی ہے اور طریقہ تمنی ہے، اس لیے کہ انشاء طلبی کی جو 5 قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ندا، تو اس میں تمنی بھی ہے، اس لیے یہ انشاء طلبی ہے۔ 8ویں مثال دیکھیں، وقال ابو نواس یستعطف الامین، ابو نواس شاعر نے امین سے نرمی اور مہربانی طلب کرتے ہوئے کہا، وحیات رأسک لا اعود لمثلها وحیات رأسک، کہا آپ کے سر کی بقا کی قسم، میں اس جیسا جرم دوبارہ نہیں کروں گا، آپ کے سر کی بقا کی قسم۔ تو یہاں پر وحیات رأسی کا واو قسم کے لیے ہے، اور یہ انشاء غیر طلبی کی قسم میں سے ہے اور طریقہ قسم ہے۔ آخری مثال، قال دعبل الخزاعی، دعبل الخزاعی نے کہا، کیا کہا؟ ما اکثر الناس لا بل ما اقلهم، اللہ یعلم انی لم اقل فندا، انی لأفتح عینی حین افتحها على کثیر ولکن لا ارى احدا۔ کہا ما اکثر الناس، کتنے زیادہ لوگ ہیں، نہیں بلکہ کتنے کم لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے جھوٹی بات نہیں کہی، بے شک میں جب اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو بہت سارے لوگوں پر کھولتا ہوں، لیکن کسی کو دیکھ نہیں پاتا۔ یہ شاعر نے کہا۔ آخری جملہ ہے ما اکثر الناس، تو یہ انشاء غیر طلبی ہے، اور ما اکثر الناس یہ تعجب، ما اکثر تعجب کا صیغہ ہے، تو طریقہ تعجب ہے۔ اس طریقے سے ما اقلهم، یہ بھی غیر طلبی ہے اور اس میں بھی تعجب کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ تو یہ نمونہ ہے جسے حل کر کے بتلانا چاہا ہے کہ آگے جو تمرین آئے گی اسی طرز پر حل کی جائے گی۔ تو پہلی تمرین کے اندر کیا کرنا ہے؟ بین صیغ الانشاء وانواعہ وطرقہ فیما یأتی، انشاء کے صیغے، اس کی قسمیں اور اس کے طریقے آنے والی مثالوں میں آپ کو بیان کر دینے ہیں، بالکل اسی طریقے جس طریقے سے نمونے کو حل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو
علم کے میدان میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامنے جو امتحان آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرنے اور اچھے نمبرات سے کامیابی کی بھی توفیق عطا